اچھا، عمرے حج سے پہلے کچھ متفرق مسائل ہیں جو ابھی سن لیجیے، بعد میں آپ کی بھی انرجی ختم ہو جائے گی، سونے لگو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ ایک مسئلہ ہے قربانی کا، ایک مسئلہ ہے مستورات کی مجبوریوں کا، ایک مسئلہ ہے نماز کے قصر اور پورا ہونے کا۔ یہ صرف 3 مسئلے یہی ہوتے ہیں جس پر ادھم ہوتا ہے، بہت الجھتے ہیں۔ قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے آپ نے لوگوں نے سب نے پیسے جمع کر دیے ہوں گے حج کمیٹی سے، اس لیے کہ اس مرتبہ انہوں نے لکھ کر دے دیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، جبکہ وہاں جب جاؤ گے تو بینک کے بوتھ لگے ہوئے ہیں، آپشن موجود ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے آپ نے جمع کر دیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بینک سے جو قربانی ہوتی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، قربانی ہوتی ہے۔ مسئلہ ایک آتا ہے، وہ یہ کہ میری قربانی کب ہوگی، یہ قربانی کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، نہ بینک والوں کو پتہ ہے، نہ قربانی کرنے والوں کو پتہ ہے۔ وہ جو میسج بھیج رہے ہیں وہ انومانت ہے، حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک دن میں 7 لاکھ قربانیاں کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں 7 لاکھ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن سب کو میسج آئے گا 10 بجے کا، تو پھر 3 دن تک کس کی قربانی کر رہے تھے؟ یہ قربانی انومانت ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بس ان کے پاس جتنی بھی آ گئی ہیں انہوں نے نیت کر لی کہ ان سب کی قربانی ہمیں کرنا ہے، اور جانور کاٹنا شروع کر دی۔ شریعت احناف یہ کہتے ہیں کہ متعین، بلکہ تقریباً سبھی ائمہ کے یہاں قربانی کا جانور متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں متعین نہیں ہو پایا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہر قربانی میں یہ شک ہے کہ یہ میری ہے، اور ہر قربانی میں یہ شبہ ہے کہ یہ ابھی میری نہیں ہے۔ تو جب تک ساری قربانیاں نہ ہو جائیں تب تک میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی ہوئی ہے نہیں۔ اب ساری قربانیاں ان کے یہاں تو 13 کو ختم ہوتی ہے، ان کے یہاں 13 کو ہی قربانی ہوتی رہتی ہے، تو ساری قربانیاں تو 13 کی شام میں ختم ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اس سے پہلے جب تک مجھے اس کا یقین نہ ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی، اس وقت تک میں بال نہیں کاٹ سکتا، احرام سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس کے لیے 2 راستے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اسے غور سے سن لیں، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ 12 تاریخ کی شام تک اپنے آپ کو احرام میں رکھیں۔ آپ کے مسلک میں چونکہ 12 تاریخ کے بعد قربانی نہیں ہوتی، آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ آپ کی قربانی کرنے والے لوگ 12 تاریخ کے تک قربانیوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو جب آخری قربانی ہوگی تب مجھے تسلی ہو جائے گی کہ اب میری قربانی ہو، جب سب کی ہو گئی تب تو میری ہو ہی گئی ہوگی۔ اس لیے 12 تاریخ کو شام میں آپ بال کٹائیں اور چادریں ہٹا کر اپنا لباس پہنیں۔ کب؟ 12 تاریخ کو، یعنی بقرعید کی 12 تاریخ کو شام۔ بوڑھے بڑے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے، خاص طور سے جو نوجوان لوگ ہیں، جو صحت مند لوگ ہیں، ان سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 مشکلیں ہو گئی۔ ایک یہ کہ قربانی کے پیسے ہیں، اور دوسرے یہ کہ قربانی کے جانور تک میری رسائی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ قرآن پاک نے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے سیکنڈ آپشن یہ دیا ہے کہ وہ 10 روزے رکھیں، 3 روزے رکھیں، ثلاثۃ فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے رکھیں حج میں اور 7 روزے رکھیں حج سے فراغت کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ 1 تاریخ سے 9 تاریخ کے بیچ میں آپ کو 3 روزے رکھنا ہے۔ 1 تاریخ سے 9 تاریخ کے بیچ میں آپ کو 3 روزے رکھنا ہے، باقی روزے آپ کو حج کے بعد رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ روزے رکھ لیتے ہیں قربانی کے بدلے میں، قربانی کے پیسے تو جمع ہو چکے، وہ قربانی ہوگی اس لیے کہ مالدار تھے آپ،
لیکن جانور تک رسائی نہیں ہے، اس لحاظ سے میں غیر مستطیع ہوں۔ آپ اگر روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جیسے ہی آپ پہلے دن کی کنکری ماریں گے فی الفور آپ اپنے بال کٹا لیں گے 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے؟ یہ قربانی کا مسئلہ ذہن میں رہے گا، کوئی مشکل تو نہیں پڑا۔ 2 راستے ہیں، یا تو 12 تاریخ تک احرام میں رہو، اور اگر 10 تاریخ کو ہی احرام سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو آپ 10 روزے جو سیکنڈ آپشن ہے وہ رکھ لیں۔ 3 روزے حج سے پہلے رکھیں، یعنی 1 تاریخ سے 9 تاریخ کے بیچ میں، اور 7 روزے بعد میں رکھنا ہے، ٹھیک؟ چلیے انڈیا کے مت رکھنا یار، اس لیے کہ بعد میں تمہاری دعوتیں ہوں گی، تمہیں گنیش بنایا جائے گا، تمہاری آرتی اتاری جائے گی، تمہارے سامنے ہار رکھے جائیں گے، مٹھائیاں رکھی جائیں گی، تمہاری دعوتیں ہوں گی، پھر جس کی دعوت کے دن تم روزہ رکھ لو گے وہ کہے گا میرا کھانا تو حرام لگتا ہے نا ان کو، اور پرانی دشمنیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، حج کر کے بھی نہیں سدھرا اس لیے روزہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ سب بدنامیاں کائے کو لیتے ہو؟ وہیں رکھ کے آ جانا، وہاں کا جو کچھ ہے وہ وہیں نمٹا کے آنا، وہاں بہت دن رہنے والے ہو، آرام سے رکھ لو گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جلدی واپس آنے والے ہو تو یہاں رکھ سکتے ہو، حرج نہیں ہے۔ اذا رجعتم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، واپس آنے کے بعد کبھی بھی رکھ لینا، جلدی رکھ لینا، زیادہ دن مت لگانا ورنہ مر جاؤ گے، رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ آتا ہے عورتوں کی مجبوری کا۔ یہ مسئلے کو بے وجہ معمہ بنا لیا گیا ہے، بہت بڑا، جبکہ اس مسئلے میں کوئی خاص طاقت قوت نہیں ہے۔ پورا حج اطمینان سے مجبوری کے ایام میں کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرمندگی کا سبب ہو یا میرا حج اس سے ناقص ہو جاتا ہو۔ اللہ عز و جل نے اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ حج کر رہی ہیں، اور عین حج کے زمانے میں مجبوری کے ایام چل رہے ہیں ان کا کرا کے ہم سب کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اس لیے کوئی دوا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ذہنی الجھن نہیں۔ اگر مجبوری کے ایام عمرے کا احرام باندھنے کے بعد شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کو عمرے میں جانا ہے اسی وقت شروع ہو گئے ہیں، آپ اطمینان سے احرام باندھ دیجیے، چلی جائیں، آپ وہاں جا کر انتظار کریں، جب فارغ ہو جائیں تب احرام کھول لیں، جب فارغ ہو جائیں تب آپ غسل کریں، غسل کر کے اطمینان سے آپ طواف کریں، سعی کریں، بال کٹا لیں، آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ کوئی انڈیا سے جانے والے یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے احرام باندھ لیا تھا، مجبوری کے ایام میں باندھ لیا تھا، وہی احرام فراغت کے بعد پورا عمرہ کرا دے گا، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا خیال رکھیں۔ ایک چیز، حج کے زمانے میں اگر مجبوری کے ایام آ جاتے ہیں تو نہ مینا میں کوئی مشکل ہے، صرف نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، باقی آپ سارے ذکر و اذکار، تلاوت ہٹا دو، دعاؤں میں مشغول رہیں گے، آپ سارے اذکار کر سکتے ہیں۔ آپ اطمینان سے مینا میں بھی وقت گزاریے، عرفات میں بھی گزاریے، دعائیں کیجیے، کنکری ماریے، ان میں سے کسی میں بھی قربانی کیجیے، ان میں سے کسی میں بھی آپ کو مجبوری کے ایام رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ صرف لے دے کر طواف زیارت آئے گا۔ طواف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے، وہاں پاکی شرط ہے، تو آپ انتظار کریں۔ مردوں کو تو 10، 11، 12 3 دن کے اندر اندر طواف زیارت کرنا ضروری ہے، لیکن عورتیں اگر مجبوری کے ایام میں ہیں تو جب فارغ ہوں گی تب اطمینان سے وہ طواف زیارت کریں، جب فارغ ہوں گی تب، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مدینہ منورہ پہنچی ہیں اور وہاں آپ کو مجبوری کے ایام شروع ہو گئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، جو حصہ مسجد میں داخل ہے، جو اس کے باہر کا ہے وہاں اطمینان سے بیٹھ کر آپ اپنا ذکر کر سکتی ہیں، دور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اب تکلیف ہوتی ہے، ہائے اللہ ہمیں مجبور ہیں، ہم قریب نہیں جا پا رہے، اتنی دور سے کرنا پڑ رہا ہے، تو جو روضہ اقدس کی جالی سے لگا کھڑا ہے وہ بھی دور کھڑا ہے، اس لیے کہ قبر اطہر تو 4 دیواروں کے بعد ہے،
تو دور تو وہ بھی ہے، دور آپ بھی ہے. مجبوری کی حالت میں دور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا منع نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اعتکاف میں ہوتے تھے اور میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی. حضور اپنا سر مبارک دروازے میں کر دیتے تھے، میں حضور کا سر دھلا دیتی تھی. اعتکاف کی حالت میں اللہ کے نبی کا سر دھلایا، اور اس وقت میں مجبوری کے ایام میں ہوتی تھی. تو جب مجبوری، اس وقت میں حضور سلام نہیں کرتے تھے، حضور سلام بھی کرتے تھے، جواب بھی لیا جاتا تھا، سب ہوتا تھا. تو جب اما عائشہ مجبوری کے ایام میں اعتکاف کی حالت میں سر بھی دھو رہی ہیں اور سلام دعا بھی ہو رہی ہے، تو ہم مجبوری کی حالت میں روزہ اقدس کو سلام پیش نہیں کر سکتے کیا؟ دور کھڑے ہو کے کریں گے، مسجد کے کمپاؤنڈ سے باہر رہیں گے، بس جو مسجد کا حصہ ہے اس سے باہر رہیں گے، وہ جو سفید پتھر لگا ہوا ہے اس سے آگے بڑھ کر. اس کو ذہن میں رکھیے بس. اور کوئی مجبوری کے ایام کے لیے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اتنا ہی ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک مسئلہ نماز قصر کا، کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، راستے میں تو قصر پڑھیں گے، لیکن مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں 10 دن رہنا ہے، تو وہاں تو 40 نمازیں پڑھنی ہی ہیں. اس لیے پوری کوشش کریں گے کہ ہر نماز مسجد میں ہو، امام کے ساتھ ہوگی، جتنی امام پڑھائے گا اتنی پڑھنا ہے ہمیں. اگر کوئی نماز ایسی ہو گئی 4 رکعت والی کہ جو ہمیں اکیلے پڑھنی پڑ رہی ہے، یا ہم مسافروں کو تو چونکہ 10 دن سے زیادہ مدینہ منورہ میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے ہر آدمی وہاں رہ کر مسافر ہوتا ہے. اس لیے اگر اکیلا پڑھے گا یا مسافروں کی جماعت ہوگی تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا. لیکن 2 رکعت پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر سنتیں چھوڑنا پڑیں گی نہیں. سنتیں بھی پڑھو، وتر بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، سب پڑھو. صرف فرض نماز جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں. وہ بھی امام کے پیچھے نہیں، جب امام کے بغیر یہاں پڑھ رہے ہیں یا مسافر کو ہی امام بنا رکھا ہے تو مسئلہ ہے. دوسری بات، آپ حضرات تقریباً حج شروع ہونے سے پہلے 15 دن مکہ مکرمہ میں رہ لیں گے. جو لوگ ڈائریکٹ جا رہے ہیں مدینے سے مکہ، وہ تو اطمینان سے 15 دن پہلے ہی رہ چکے ہوں گے، اس کے بعد حج شروع ہوگا. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 15 دن آپ مکہ مکرمہ میں رہ چکے ہیں تو پھر تو آپ کو مکے میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے، آپ کو منی، عرفات، مزدلفہ میں بھی پوری نمازیں پڑھنی ہے. آپ کو وہاں بھی لوگ سنائیں گے کہ حج کے سفر میں حضور نے قصر کی ہے تو قصر ہی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن کا حج کیا تھا، 15 دن کا نہیں کیا. اس لیے حضور مسافر تھے. مسافر ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی ہے. جو قانون ہے وہ حج کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سفر کی وجہ سے ہے نماز کا قانون. اس کو ذہن میں رکھیے. اگر 15 دن آپ وہاں رہتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ 15 دن نہیں رہے اور حج کا زمانہ آ گیا تو اب آپ کے پاس دونوں راستے ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ منی، عرفات، مزدلفہ کو مکے کا محلہ سمجھیں، ان لوگوں کے فتوے پر عمل کریں اور پوری نماز پڑھیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ مکہ، منی، عرفات، مزدلفہ کو مکے سے علیحدہ سمجھیں، جو پرانا فتویٰ ہے، اور اس کے مطابق آپ منی، عرفات، مزدلفہ میں بھی قصر کریں. اور اس سے پہلے چونکہ 15 دن آپ مکے میں نہیں رہے ہیں اس لیے آپ مکے میں بھی قصر ہی کریں. تو آپ دونوں قول پر عمل کر سکتے ہیں. کب؟ جب آپ حج سے پہلے 15 دن مکے میں نہ رہے ہوں تو. اور اگر مکے میں 15 دن رہ چکے ہیں اس کے بعد حج آ رہا ہے تب تو ہر حال میں آپ کو پوری نمازیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، اب چلیں عمرہ کر لیں، حج کر لیں. چلیے، بسم اللہ الرحمن
اب یہاں سے آپ نیت کر چکے, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. چاہے مدینے سے جا رہے ہوں, چاہے انڈیا سے جا رہے ہوں, قرآن پڑھتے ہوئے, لبیک پڑھتے ہوئے آپ سیدھے مکہ مکرمہ پہنچ چکے. مکہ مکرمہ میں بھی یہی ہوگا کہ آپ کو گاڑی والا اتارے گا نہیں جب تک آپ کمرے نہیں پہنچ جائیں. کمرے پہنچ جائیں, چاہے ادھر سے آئے ہوں یا ادھر سے آئے, کمرے پہنچ جانے کے بعد آپ کو آرام کرنا ہے. دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے, آپ بہت سخت ترین گرمی میں جا رہے ہیں, اور اس وقت جو یہ ریز ہیں یہ خطرناک ہیں تھوڑی سی, اس لیے برائے کرم دن میں طواف نہ کریں. دن میں 9 بجے سے اور شام 5:30-6 بجے تک, 5-5:30 بجے تک لازمی طور پر آپ ہرگز طواف نہ کریں, عمرہ نہ کریں. یہ درخواست ہے. حرام ممنوع نہیں ہے, لیکن آپ کو ابھی حج کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, بیمار نہیں پڑنا ہے. وہ ٹی وی پر دیکھیں گے تو بہت کم بھیڑ نظر آئے گی تو سوچیں گے فوراً دوڑ جائیں, مکے آ گئے ہیں, جلدی سے احرام بھی اتارنا ہے, جلدی جلدی سب کر لیں. ہمیں یہ احرام جلدی نہیں اتارنا, گرمی لگے گی بدل لیں گے. اس کو یاد رکھیے, احرام کی جو چادریں آپ نے پہنی ہیں اس کا نام احرام نہیں ہے, احرام نیت کا نام ہے. یہ چادریں 100 بار آپ کھول سکتے ہیں, باندھ سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں, دھو سکتے ہیں, دوسری پہن سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں ان چادروں کے ساتھ. صرف آپ کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے بس. خوشبو نہیں لگانا ہے احرام کی نیت کرنے کے بعد, اس سے پہلے جو لگائی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں, بدن پر بھی لگا سکتے ہیں, کپڑے پر بھی لگا سکتے ہیں, نیت کرنے کے بعد نہیں لگائی. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اس لیے کمرے جا کر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پسینے میں بھیگ گیا ہے یہ احرام, بدل لیجئے, سو جائیے, نہا لیجئے. نہانے سے احرام ختم نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ اصل میں وہ فضائل اعمال میں سنتے ہیں کہ پراگندہ حال, پراگندہ بال, دھول میں اٹا ہوا, یہ حاجی آیا ہے, تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی جانا چاہیے, یہ ضروری ہے. پراگندہ حال پر آپ کو سہولت ہے تو اطمینان سے نہا لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے نہانے. ہاں اس طرح رگڑنا, میل نکالنا, رگڑ کر بال توڑنا, یہ نقصان دے گا. لیکن 1 بال ٹوٹے, 2 بال ٹوٹے, 10 بال ٹوٹے, اس کی وجہ سے دم لازم نہیں ہوتا ہے. 1 مٹھی گیہوں صدقہ کرنا لازم ہے, 1 ریال کے آ جاتے ہیں. اس لیے جب احرام باندھ لیا, تب کھول لیا, سب کچھ ہو گیا, مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب بھی صدقہ کریں اس نیت سے کرنا کہ احرام میں ہونے والی غلطی کا صدقہ ہے. اگر ہوئی ہوگی غلطی تو اس کا بدل ہو جائے گا, نہیں ہوئی ہوگی تو نفلی ہو جائے گا. آپ صدقہ نفلی کرتے رہے اور ذمے میں یہ باقی رہ گیا تو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ کو کرنا ہے عمرہ اور اس کے بعد کرنا ہے حج. کہنا ساری انرجی ہماری ضائع کروا دی آپ نے تیاری میں, اب جا کر عمرہ ہے. لیکن اگر یہ نہ کراتے تو عمرہ بہت بھاری ہو جاتا. اب عمرہ بہت چھوٹا سا ہے, عمرہ ہوگا آدھا گھنٹے میں اور حج ہوگا 20 منٹ میں انشاءاللہ تعالی.